وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اور نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں اس کائنات کی تخلیق کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا فرمائی ہے، اللہ نے زندگی اور موت اور یہ دنیاوی زندگی اخروی زندگی یہ اللہ نے کیوں رکھی، اللہ نے آسمان و زمین کیوں بنائے، ہر چیز یہ تمام مخلوقات اللہ نے کیوں بسائیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں اپنے لیے پیدا فرمائی ہیں کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بات مانی جائے۔ اللہ رب العالمین کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کوئی اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین کو ہماری عبادت سے خوشی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین خوش ہو جائیں کسی سے تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ ہماری عبادت سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر دنیا کے تمام لوگ اس کائنات کے سب سے افضل شخصیت کی طرح ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ نبیوں کی طرح ہو جائیں، سب سے افضل شخصیت کی طرح ہو جائیں، تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر اس کائنات کے سب لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بدترین شخص کی طرح ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری عبادت سے، لیکن اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو بہت اچھا لگتا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا فرمایا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ نیکی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بات مانے تو اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، سورہ زمر آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کفر کرو، اگر تم ناشکری کرو
تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے کفر تمہاری ناشکری سے، اللہ تمہارے محتاج نہیں ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن فرما دیا کہ اللہ راضی نہیں ہوتے اپنے بندے سے کفر اور ناشکری پر۔ اگر اللہ کا بندہ کفر کرے ناشکری کرے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کو نقصان نہیں ہوتا لیکن اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کو غصہ ضرور آتا ہے، اللہ راضی نہیں ہوتے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں تمہارے لیے۔ تو ہمارے شکر سے، ہماری عبادت سے اللہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کائنات میں اگر کسی کو سب سے زیادہ تعریف پسند ہے اپنی تو اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کو اپنی تعریف پسند ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، تو اللہ رب العالمین نے اسی کام کے لیے انسانوں کو، جنوں کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے یہی ہماری زندگی کا مقصد رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احد اغیر من اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اسی غیرت کی وجہ سے اللہ نے بے حیائی کو حرام کر دیا ہے، خواہ وہ ظاہری بے حیائی ہو علانیہ، یا وہ چھپی ہوئی بے حیائی ہو، بڑی بے حیائی ہو، چھوٹی بے حیائی ہو، اللہ کی غیرت پہ تازیانہ لگتا ہے، اللہ کی غیرت کے منافی ہے۔ پھر فرمایا ولا احد احب الیہ المدحۃ من اللہ، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے اس کائنات میں کہ اسے تعریف اپنی پسند ہو اللہ سے زیادہ۔ فلذلک مدح نفسہ، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف کی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنی شان بیان کی، اللہ کو سب سے زیادہ تعریف پسند ہے، اللہ خود بھی اپنی شان بیان کرتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی شان بیان کریں، اللہ کے بندے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں۔ اللہ نے جو انعامات کیے ہیں، انسان اللہ کا شکر بجا لائے۔ اللہ کا شکر آپ سمجھیے اسی کا ایک نام عبادت ہے۔ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انعامات، اللہ کے انگنت انعامات ہیں ہم پر، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر قسم کا ہم پر انعام کیا، اللہ رب العالمین ہمیں رزق دیتے ہیں، ہماری ہر دعا قبول کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، مسلمان بنایا، ہمیں ہر قسم کی نعمت دی۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اتنے انعامات کیے ہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم اللہ سے جو مانگتے ہو اللہ تمہیں دیتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اب اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ زبان سے اللہ کی تعریف کی جائے، نعمت پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اور عمل سے کیسے اللہ کا شکر ادا کیا جائے؟ اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، جس عبادت کا اللہ نے حکم دیا۔ آپ سمجھیے کہ ساری کے ساری جو عبادتیں ہیں، سارے کے سارے اللہ کے احکامات ہیں، اللہ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام شکر ہے۔ سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید۔ تو اللہ کا سب سے بڑا شکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کائنات میں اگر ہم پر کسی کے انعامات ہیں تو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک، صرف انہی کے انعامات ہیں۔ تو اللہ کے انعامات کا تقاضا کیا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم جب اللہ رب العالمین کے شکر ادا کریں تو چونکہ انعامات اللہ رب العالمین اکیلے کے ہیں تو شکر بھی، عبادت بھی اس اللہ وحدہ لا شریک کی ہو۔ تو سب سے بڑا شکر توحید ہے۔ آپ دیکھیے سورہ لقمان میں اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے واضح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ سیدنا لقمان علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو بڑی دانائی، بڑی حکمت عطا کر رکھی تھی۔ حضرت لقمان کو کہا جاتا ہے حکیم لقمان، اور وہ بڑے دانا، بڑے عقل مند شخص تھے۔ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام ہے لقمان ہے، اس سے حضرت لقمان کی فضیلت کا اور وہ کتنے عقل مند تھے، کتنے دانا تھے پتہ لگتا ہے۔ بعض علماء نے تو نبی قرار دیا ہے انہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کیونکہ قرآن کریم میں صراحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ حکیم لقمان، اللہ نے حکمت عطا کی تھی، اور وہ حکمت کیا تھی؟ اس حکمت کا خلاصہ کیا تھا؟ اللہ کا شکر، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن کریم میں آیت الفاظ کا ربط ہوتا ہے آپ اس میں۔ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، اور ہر ایک کو حکمت عطا کی ہے، یہاں خاص طور پہ حضرت لقمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور وہ حکمت کیا ہے؟ ان اشکر للہ، یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے اللہ کا تو وہ اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا، جیسے میں نے پہلے بیان، اللہ کو خوشی ضرور ہوتی ہے، اللہ کو اچھا ضرور لگتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر کر رہا ہے، لیکن اللہ کی بادشاہت میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ جس طرح ہماری نافرمانی سے اللہ کو نقصان نہیں ہوتا اگرچہ اللہ کو چیز بری لگتی ہے، تو حقیقت بیان فرمائی کہ جو شکر کرے تو اپنے لیے شکر کرتا ہے۔ یہ دعا بھی بہت بڑی ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ آپ سمجھیے ہماری زندگی کا مقصد شکر ہے۔ ومن کفر، جو ناشکری کرے، فإن اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف کیے گئے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر یہاں سے حضرت لقمان کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور حکمت کیا ہے؟ شکر۔ اور اب اگلی آیت کریمہ میں سب سے بڑا شکر بیان ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا شکر وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، شکر، وہی حکمت حضرت لقمان علیہ السلام نے آگے پہنچایا اس کو، سب سے پہلے اپنی اولاد کو۔ جب کہہ رہے تھے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، یہ سب سے بڑا شکر ہے، سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ توحید، شرک سے بچنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو پتہ لگا کہ سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑی دانائی اللہ کا شکر ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کے ساتھ شرک سے بچنا۔ تو ہم اللہ کے جن احکامات کو مانیں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکیں، قرآن کریم پڑھیں، اللہ کی وحی کو مانیں، اللہ کے رسول کو مانیں۔ تو جن جن چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ان چیزوں پر ایمان لائیں، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام شکر ہے۔ شکر کیا ہے؟ اصل میں عبادت کیا ہے، شکر کیا ہے؟ عبادت و شکر ایک ہی چیز ہے اگر آپ وسیع معنوں میں جائیں تو۔ اصل میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے ہم پر انعامات ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے ہم اللہ کے انعامات کا جواب دیں۔ ہمارا جواب، اس کو آپ شکر کہہ لیں، اس کو آپ عبادت کہہ لیں، ایک ہی چیز ہے۔ عام طور پہ شکر زبان سے جو کسی کی تعریف کی جائے، کسی کے احسان کے جواب میں، اسے عام طور پہ شکر کہتے ہیں، یہ شکر کی اصطلاحی تعریف ہے۔ جس طرح کوئی بندہ ہم پر احسان کرے، ہم جواب میں جزاک اللہ کہہ دیں، جواب میں شکریہ ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم دیا، لوگوں کا بھی۔ جو لوگوں کو شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، اور لوگوں کے شکر میں سب سے بڑا شکر ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جو لوگوں کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہی حضرت لقمان کا جو قصہ ہے، اس میں پہلے شکر کی بات ہے، پھر توحید کی بات ہے، اور پھر ماں باپ کے ساتھ احسان سے، اگلی آیت میں ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کی بات ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے شکر کے بعد پھر لوگوں کا شکر ہے، اس میں سب سے بڑا شکر ماں باپ کا شکر ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ ماں باپ کے ساتھ احسان کو توحید کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ انسان زبان سے جو شکر ادا کرے، جو ذکر کرے اللہ رب العالمین کا، اللہ کے انعامات کے جواب میں، وہ بھی شکر ہے، اور انسان عمل سے جو اس کا ثبوت دے، یہ بھی شکر ہے۔ یہ شکر کے وسیع معنوں میں یہ عملی شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں عملی شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔
ادھر سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان پر اللہ تعالیٰ کے انگنت انعامات کا ذکر فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا اعملوا آل داود شکرا، کہ اے آل داود شکر والا عمل کرو، اعملوا آل داود شکرا، عمل کرو اے آل داود شکر کا۔ پتہ لگا ایک عملی شکر بھی ہوتا ہے۔ عملی شکر کیا ہے؟ اللہ کے تمام احکامات پر عمل، اللہ کی عبادت، اللہ کی باتیں ماننا۔ تو گویا کہ عبادت اور شکر ایک ہی معنی ہے۔ تو عبادت کیا چیز ہے، شکر کیا چیز ہے؟ آسان الفاظ میں اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا لینا۔ اللہ نے ہمیں کچھ کہنے کا حکم دیا ہو ہم کہیں، اللہ نے ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا ہو ہم کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، عبادت کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ عبادت کیا ہے؟ کہتے ہیں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من القول والفعل، یہ ایک جامع نام ہے ہر اس چیز کا۔ عبادت ہم نے تو اس کو محدود کر لیا نا مسجد کے ساتھ، عبادت کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ نہیں ہے، یہ یونیورسٹی میں کلاس روم کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتی ہے، یہ کاروبار کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ آفس کے اندر، یہ ہر جگہ ہو سکتی ہے، بیڈ روم میں بھی ہو سکتی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے عبادت۔ تو ایک جامع نام ہے ہر اس چیز کا جس کو اللہ پسند کرے، جس کو اللہ ہمیں حکم دیں، چاہے وہ قول ہو چاہے وہ فعل ہو۔ ہم کوئی ایسی بات کہیں جو ہمارے رب کو راضی کر دے، ہم کوئی ایسا عمل کریں جو ہمارے رب کو راضی کر دے، کسی سے ہم کھلے چہرے کے ساتھ ملیں، مسکرائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز عبادت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اسے پتہ لگا کہ یہی اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے سورہ ملک کی آیت پیش کی تھی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ نے آزمانے کے لیے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ نے زندگی اور موت کا پورا سلسلہ رکھا ہے، یعنی گویا کہ مراد کائنات کی تخلیق ہے۔ میں نے کائنات کو اس لیے پیدا فرمایا، اس کائنات کے اندر زندگی اور موت اس لیے رکھی کہ اللہ ہماری آزمائش کرے۔ آزمائش کس چیز کی ہے؟ عمل کرنے کی، اور عمل میں بھی اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، کیا فرمایا؟ احسن عملا، اکثر عملا نہیں فرمایا۔ ہم بعض بار سوچتے ہیں کہ جی عمل زیادہ کرنا چاہیے، نہیں، تعداد اللہ کو زیادہ نہیں چاہیے، اللہ کو اصل میں کوالٹی چاہیے۔ ایک عمل کے پیچھے خلوص کتنا زیادہ ہے، ایک عمل کے پیچھے حسن کتنا زیادہ ہے۔ رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ قیام نہیں کرتے تھے، اس سے زیادہ آپ کا طریقہ نہیں تھا، آپ کی جو اپنی سنت ہے۔ اگرچہ 11 سے زیادہ پڑھنے کی اجازت ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں، کہ رات کی نماز 2 رکھتے ہیں، جب کسی کو صبح ہونے کا ڈر ہو تو وہ 1 رکعت پڑھ کے سب کو وتر بنا لے، تو پتہ لگتا ہے کہ 11 سے پڑھنے کی اجازت موجود ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو مسنون کام ہے، جو افضل کام ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، آپ نے کبھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ رمضان غیر رمضان میں 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تعداد کی بات نہیں ہے، ان رکعتوں کی حسن کا اور اس کی لمبائی کا پوچھو ہی نہ، کہ وہ کتنی خوبصورت ہوتی تھی، کتنی خشوع خضوع کے ساتھ ہوتی تھی، اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ ان کا سوال ہی نہ کرو، وہ میں بتا نہیں سکتی، اس کا جواب جو ہے وہ منہ سے اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ان کے حسن کے بارے میں سوال ہی نہ کرو۔ تو اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم ایسی عبادت کریں کہ اس کے اندر خلوص ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں پیدا فرمایا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، سورہ صاد ہے کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے ہر چیز، یعنی آسمان و زمین اور ان کے درمیان اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نہیں پیدا فرمایا آسمان و زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کو باطل، فضول پیدا نہیں کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو ایسے کافروں کے لیے ویل ہے آگ سے۔ جو کافر سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بے مقصد ہے، چاہے منہ سے یہ کہیں چاہے منہ سے یہ بات نہ کہیں، عملاً یہ بات کہیں، ان کا عمل یہ بتاتا ہو کہ دنیا کا مقصد کوئی نہیں ہے، کھانا پینا سونا بس جانوروں کی طرح۔ کچھ لوگ منہ سے کہتے ہیں جی ہم نے دنیا میں کچھ نہیں کرنا، بس کھانا پینا ہے، اور کچھ لوگ منہ سے نہیں کہتے لیکن ان کا عمل بول بول کے یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کافروں کا گمان ہے، دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور جس کا یہ گمان ہو اس کے لیے ویل ہے، آگ ہے اس کے لیے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، اللہ کہتے ہیں کتنی عجیب بات ہے اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ دنیا کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ اگر دنیا کا مقصد کوئی نہ ہو تو گویا کہ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے اور زمین میں فساد کرنے والے ایک جیسے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا کے اندر تو ایمان والوں کو ان کا پورا بدلہ نہیں دینا۔ اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ میں دنیا کے اندر ایمان والوں کو پورا بدلہ دوں گا، اور نہ ہی زمین میں فساد کرنے والوں کو دنیا کے اندر پوری سزا ملتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو دارالجزا بنایا ہی نہیں ہے، دنیا تو دارالامتحان ہے، عمل کی جگہ ہے، دارالعمل ہے۔ دارالجزا اور دارالامتحان تو آخرت ہے۔ اگر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے دنیا کا مقصد کوئی نہیں ہے، بس دنیا ہی ہے، دنیا میں ہم ختم ہو گئے تو سب کچھ ختم، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو بے مقصد مان لیا، فضول مان لیا، گویا کہ کھرا کھوٹا برابر ہو گئے، گویا کہ مومن اور مفسد برابر ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم ایمان والوں کو نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کو برابر کر دیں؟ کیا ہم متقین کو فجار کی طرح کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ہاں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک متقی ہو، دوسری طرف فاسق و فاجروں سے دنیا بھری ہو، ایک متقی سب سے افضل ہے۔ پوری دنیا ایک طرف، ایک متقی ایک طرف، مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ تعالیٰ مذمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں، چاہے منہ سے کہیں چاہے عمل سے، ان کا عمل کے اندر کوئی مقصد نظر نہ آ رہا ہو، مقصدیت۔ پھر اللہ مقصد بیان فرماتے ہیں، مقصد ہے کیا؟ پھر یہ تو وہ طرز عمل ہے نا کفار کا، غافل لوگوں کا، کہ دنیا کو بے مقصد سمجھتے ہیں۔ اے اللہ مقصد کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ پھر خود مقصد بیان فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ مقصد کیا ہے دنیا کا؟ اے امت محمدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، کہ یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، قرآن کریم ہم نے اس کو آپ پر نازل کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک، بڑی بابرکت کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ یہ مقصد ہے جی، خلاصہ رکھ دیا کائنات کی تخلیق کا مقصد، کہ قرآن کریم تم پر بھیجا ہے اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے، اس قرآن کریم پر تدبر کرو، اس قرآن کریم پر عمل کرو، نصیحت پکڑو، عمل کرو، آگے لوگوں کو سکھاؤ، خود سیکھو، پہلے خود تدبر کرو، پھر لوگوں کو بھی بتاؤ اور عمل بھی کرو۔ یہ ہے جی اس کائنات کی تخلیق کا مقصد، اور اسی کا نام عبادت ہے۔ اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کی پہچان ہے۔ اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، توحید پر عمل پیرا ہونا ہے، شرک سے بچنا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی سے بچنا ہے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے، دین پر عمل، یہ ہے عبادت، جس کو ہم نے بہت محدود کر دیا عبادت کے تصور کو۔ یہ عبادت صرف جیسے میں نے ذکر کیا مسجد کے اندر نہیں ہوتی، کہ مسجد کے اندر بھی ہوتی ہے، مسجد کے باہر بھی ہوتی ہے، یہ بازار کے اندر بھی ہوتی ہے۔ انسان جہاں بھی ہو اللہ رب العالمین کے احکامات کو مد نظر رکھے تو یہ ہے عبادت، اور یہ ہے شکر۔ اسی کا نام شکر ہے، اسی کا نام عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے تو ایسا شخص، اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کائنات کی تخلیق کا مقصد، اور میں نے کل ذکر کیا تھا، اس سے رد ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات نبیوں کے لیے بنائی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کائنات بنائی۔ اللہ نے کائنات اپنے لیے بنائی ہے،
اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگر اللہ نے کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات کا مقصد کیا تھا؟ آپ کے لیے کائنات کا مقصد آپ کی اپنی ذات تھی، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ بھی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے پوری زندگی گزار دی۔ آپ کی جو زندگی کا مقصد تھا وہ تو اللہ کی رضا تھا، تو لوگوں کی زندگی کا مقصد نبی کی رضا ہوا۔ لوگوں کی زندگی کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہے، ہاں وہ نبی کی بات مان کر ہوگا، نبی کی بات ماننا، نبی پر ایمان لانا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ ہے کائنات کی تخلیق کا مقصد۔ وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے میں کل ذکر کر چکا ہوں، وہ من گھڑت حدیث ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان ہی نہ بناتا۔ تو اس قسم کی من گھڑت چیزوں کو پیش کرنے کی بجائے قرآن کریم کی آیات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ دوسری آیت میں فرمایا زندگی موت کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ اللہ آزمائے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کو فضول نہیں بنایا، اس لیے بنایا تاکہ لوگ قرآن کریم میں اللہ کی کتاب میں تدبر کریں، اللہ کی کتاب پر عمل کریں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اچھا، پھر بتا دیا کہ انسان کی زیادہ توجہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے پر ہونی چاہیے۔ اے اللہ تعالیٰ، کمائی بھی کرنی ہوتی ہے، اپنا پیٹ کا جہنم یہ بھی بھرنا ہے، بیوی بچوں کو بھی کھلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہیں میں چاہتا ان سے کوئی بھی رزق، اور نہیں میں چاہتا یہ کہ وہ مجھے کھلائیں، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا۔ اللہ کے علاوہ جتنے معبود بنائے جاتے ہیں تو وہاں ساتھ کھانے پینے کا، نظر و نیاز کا کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے معبود بنائے جائیں، یہ جتنے بھی جو ہے وہ قبروں کو میلہ بنا لیا جائے، بت بنا کر جو ہے وہ ان کے مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو مائل کرتے رہتے ہیں کہ جی بڑے یہ بزرگوں کا یہ بت ہے، پرانے زمانے میں بت بنا لیتے تھے، آج کل قبریں، یہ بزرگوں کی قبریں ہیں۔ مقصد سارا کیا ہے؟ سارا کا سارا مقصد ہے کچھ کھانا پینے کا سلسلہ لگا رہے۔ جتنی رسوم و رواج، جتنی رسومات پیدا کی گئی ہیں دین کے نام پہ، بدعات، سب کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کھانے پینے کا تصور جڑا ہوا ہے۔ شب برات ہے، شب معراج ہے، عید میلاد النبی ہے، عرس ہے، تیجا ہے، ساتواں ہے، کل ہے، قرآن خوانی ہے، ہر ایک کے ساتھ کنڈے شونڈے، ہر ایک کے ساتھ کھانے پینے کا تصور جڑا ہوا ہے۔ یہ جو سارے اللہ کے علاوہ معبود بنائے گئے ہیں، یہ سارے اللہ کے علاوہ معبود بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایسے احکامات ہیں جو اللہ نے حکم نہیں دیے۔ جس کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو وہ اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسی چیزیں شریعت میں داخل کر دیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ سورہ شورى میں اللہ فرماتے ہیں ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسی شریعت سازی کی ہے جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی۔ شریعت سازی کسی کا حق نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے۔ جس کو چاہے حلال قرار دیں، جس کو چاہے حرام قرار دیں، اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ یہ لوگوں نے جو اپنی طرف سے شریعت میں اضافہ کر کے جو چیزیں بنا رکھی ہیں، سب کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کھانا پینا اور یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب جو ہیں معبودان باطلہ جو ہیں، یہ تم سے رزق مانگتے ہیں، نظر و نیاز چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو تم سے رزق نہیں چاہیے۔ اللہ کا تقاضا ہے عبادت کا، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے کھلائیں، میں تو رزق دیتا ہوں، میں تو رزاق ہوں، رازق ہی نہیں ہوں، رزاق ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ وہی الرزاق ہے، سب سے زیادہ رزق دینے والا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اس زمین کے بھی ہم ہی وارث ہیں اور اس زمین پر جو کچھ ہے اس کے بھی ہم ہی وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رب قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ،
کہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، حالانکہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی پیروی کریں، انہوں نے ایک معبود کی پیروی کرنے کی بجائے اپنے علماء، اپنے احبار، اپنے رہبان کو رب بنا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، میں تو رزق بھی نہیں مانگتا، میں نہیں کہتا مجھے کھلائیں۔ اللہ نے، جب اللہ ہم سے رزق نہیں مانگتے تو پھر ہمارے دین میں زکوٰۃ صدقات کا حکم کیوں ہے؟ وہ زکوٰۃ صدقات اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہی ہیں، وہ ویلفیئر ہے، وہ انسان کے کام آئے اور اللہ کے ہاں مقام حاصل کرے، اللہ کے ہاں جنت حاصل کرے۔ تو یہ جو ہمارے دین کے اندر زکوٰۃ اور صدقات کا حکم ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ چٹی ہے، یہ ٹیکس ہے، اور کچھ لوگ اس کے بارے میں بڑا، جو یہ سمجھے اللہ معاف کرے اگر وہ دے بھی دے اس کا ادا ہی نہیں ہوتا، جو یہ سمجھے کہ چٹی ہے جی میں یہاں اس وقت زکوٰۃ کا مقصد بیان کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ چٹی ہوتی ہے، صدقہ چٹی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہی ہے۔ یہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے، انسان کے کام آتا ہے، اور اللہ مدد کر سکتے ہیں ہر انسان کی۔ اگر اللہ ہر انسان کی مدد کرے تو پھر اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کے درجات کیسے بڑھائیں؟ اللہ نے جنت نہیں دینی، اللہ نے بڑے بڑے انعامات نہیں دینے، اللہ نے اسے صدقہ خیرات کے نتیجے میں دینے۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے الساعی علی الارملۃ والمسکین، بیوہ کے لیے کوشش کرنے والا، مسکین کے لیے کوشش کرنے والا، اس کا ہاتھ بٹانے والا، کل مجاہدی فی سبیل اللہ، صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر اجر ہے۔ جو کسی بیوہ کی مدد کر دے، وہاں یہ نہیں پیسے دے دے اس کو، اس کے لیے کوشش کرے۔ ایک بندہ کسی کو کہہ دے کہ جی خود اس کے پاس نہیں ہے کسی بیوہ کی مدد کرنے کے لیے، وہ چاہتا ہے بیوہ کی مدد ہو جائے، خود نہیں ہے، وہ کوشش کر کے کسی دوسرے سے کہہ دیتا ہے، یہ بھی کوشش کرنا ہے، کسی کو توجہ دلا دیتا ہے تو اس کے اندر اس کا بھی حصہ پڑ گیا۔ تو یہ جہاد کرنے کے برابر اجر ہے، اللہ نے ہمیں اجر دینا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ اور صدقات اللہ کو کچھ نہیں جاتا ان چیزوں میں سے۔ یہودی بدبختوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا ہے۔ یہ تو ان کا اصل میں جو بغض تھا وہ نکلا، ورنہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بند ہیں، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہو جائیں، ولعنوا بما قالوا، جو یہ کہتے ہیں اس پر ان پر لعنت ہو جائے، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے ہاتھوں پھیلے، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، جیسے چاہتے ہیں اللہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ اور صدقات اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہم جیسے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ کو ہمارے زکوٰۃ اور صدقات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہم پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی حقیقت یہاں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تم سے رزق نہیں مانگتے، بلکہ اللہ تمہیں رزق خود دیتے ہیں۔ تم جو زکوٰۃ صدقات دیتے ہو، تم اپنے درجات بلند کرنے کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے۔ پھر یہاں اشارہ موجود ہے، یہ جو ہے وما اريد ان يطعمون، میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائیں۔ بعض علماء نے کہا مجھے کھلائیں سے مراد میری مخلوق کو کھلائیں، کیونکہ کوئی انسان کہے کہ جی میرے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس قرآن سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس علم سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، میں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، میں نے کھانے پینے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، میرے اوپر ذمہ داری ہے میرے کندھے پر کچھ لوگوں کی، تو میں نے جو ہے وہ اس کے لیے کمانا ہوتا ہے، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس جو ہے وہ وقت نہیں ہے کہ میں دین کا علم سیکھوں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کو دنیا کے کاموں کے لیے وقت کیسے نکل آتا ہے؟ دنیاوی تعلیم کے لیے تو اور دنیاوی کاموں کے لیے تو بڑا وقت ہے۔ تو یہ بہانے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس قرآن سیکھنے کا ٹائم نہیں، جس نے سیکھنا ہوتا وہ سیکھ لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی قرآن سیکھنے پر، علم سیکھنے پر، ایک دن کاروبار کے لیے جاتے تھے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ساتھی کے ساتھ دن مقرر کر رکھے تھے، ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، ایک دن تم جاؤ گے۔
جس دن تم جاؤ گے میں اس دن کاروبار کروں گا، تم جو سیکھو گے مجھے آ کر بتانا، اور ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، تم کاروبار پہ جاؤ گے، میں جو سیکھوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنوں گا تمہیں بتا دوں گا۔ اصحاب صفہ وہ تو اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو ہریرہ اور جو اصحاب صفہ تھے وہ تو کمائی بھی نہیں کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر تھی، تو انہوں نے اپنا سارا وقت جو ہے وہ تعلیم کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کا اصل کام اللہ کی عبادت ہے، انسان روزی کمانے کو بہانہ نہ بنائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک انسان روزی کمائے ہی نہ، ایک انسان 24 گھنٹے وہ عبادت میں، مسجد میں، قرآن سیکھنے میں اور علم سیکھنے میں گزار دے، نہیں، انسان کو کمانا بھی چاہیے۔ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، حلال کمائی کرنی چاہیے، لیکن انسان کمائی کو اتنا بڑھا لے کہ انسان کی عبادتیں متاثر ہونا شروع ہو جائیں، فرائض چھوٹنا شروع ہو جائیں، یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز عذر نہیں پیش کیا۔ ایک بندہ قرآن نہ پڑھے پوری زندگی اور عذر یہ پیش کرے ٹائم ہی نہیں ملا، یہ جھوٹا بہانہ ہے۔ ایک بندہ نمازیں نہیں پڑھتا اور عذر پیش کرے جی کاروبار کا حرج ہوتا ہے، یہ جھوٹا بہانہ ہے۔ ہاں، ایک انسان جو ہے وہ عبادت کے لیے وقت نکالے، اللہ نے عبادت اتنی رکھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ 24 گھنٹے عبادت کرتا رہے، اللہ نے عبادت کے لیے تھوڑے وقت رکھے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کمزور ہے، 5 نمازیں رکھی ہیں، اجر 50 نمازوں کا ہے، تو انسان اگر وقت نکالے گا اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت دیں گے، اللہ اس کے کاروبار میں برکت دیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تقابل کیا ہے عبادت کا اور رزق کا۔ میں پہلے بھی ذکر کیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک انسان جو ہے وہ رزق کمانا چھوڑ ہی دے۔ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان مسجد میں بیٹھ جائے، انسان کمائی کے لیے نکلے نا اور سمجھے مجھے رزق آتا رہے گا، یہ توکل کا معنی نہیں۔ توکل کا معنی ہے انسان اپنی محنت کرے اور پھر انسان جو ہے وہ اللہ پر توکل کرے، لیکن انسان کو کاروبار کو، کمائی کو اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ دین کے لیے وقت ہی نہ نکلے۔ انسان کو دین کے لیے وقت نکالنا چاہیے جو انسان کی آخرت کے لیے ہے۔ کہ دنیا میں انسان کماتا ہے وہ تو انسان کی دنیا کے لیے ہے، تو انسان کو اپنی آخرت کے لیے وقت نکالنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں حدیث مبارکہ بیان کروں گا کہ عبادت میں اور رزق میں آپس میں تقابل کیا ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ان احدکم لن یموت حتی یستوفی رزقہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ لے لے۔ ایک بندے کو اس کا رزق پورا ملنے سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ فلا تستبطئوا الرزق، رزق کو اپنے سے دور نہ سمجھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واجملوا فی الطلب، موٹی موٹی محنت کرو، موٹی موٹی محنت کرو، طلب میں اجمال باقی رکھو۔ خذوا ما حل، جو حلال ہے وہ لے لو، ودعوا ما حرم، جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کو عبادت میں اور رزق میں کتنا وقت عبادت کے لیے نکالنا چاہیے، کتنا وقت رزق کے لیے نکالنا چاہیے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ بتاتی ہے کہ انسان کو رزق کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی چاہیے کہ انسان کی عبادت متاثر ہونا شروع ہو جائے۔ انسان کو رزق کے لیے محنت کرنی چاہیے، لیکن وہ موٹی موٹی محنت ہونی چاہیے، باقی اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واجملوا فی الطلب، طلب کا مطلب کسی چیز کو طلب کرنے میں رزق مراد ہے، رزق کو طلب کرنے میں موٹی موٹی محنت کرو۔ اجملو اجمال سے ہے، اجمال کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے اجمال، ایک ہوتی ہے تفصیل۔ زیادہ تفصیل اور زیادہ قرید میں نہ پڑھو رزق میں کہ جی میں تو 16 گھنٹے کام کروں گا، 18 گھنٹے کام کروں گا، میں نے تو کمائی کرنی ہے۔ فرمایا موٹی موٹی محنت کرو۔ فإن نفسا لن تموت، ایک نفس مر نہیں سکتا حتی تستوفی رزقہا، جب تک اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ اللہ نے جو لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے۔ گھر نہ بیٹھے ایک انسان کو محنت کرنی چاہیے، موٹی موٹی محنت کرے، عبادت میں اسے خلل نہ آئے۔ ایک بندہ مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، اگرچہ لیٹ کیوں نہ ہو جائے، اگرچہ لیٹ ہو جائے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، دوبارہ فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، کسی چیز کو طلب کرنے میں موٹی موٹی محنت کرو۔ پھر فرمایا خذوا ما حل، جو حلال ہے وہ لے لو، ودعوا ما حرم، جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ اگر ایک بندہ حلال طریقے سے نہیں کمائے گا، اگر اللہ نے کسی بندے کے لیے
40 لاکھ لکھا ہے جو اس کو پوری زندگی میں 40 لاکھ ملنا ہے، اس کو 40 لاکھ ہی ملنا ہے، حلال طریقے سے کما لے حرام طریقے سے کما لے جی، اگرچہ کچھ لیٹ ہو جائے نہیں، وہ رزق لیٹ ہو جائے، وہ دیکھیں موت آ نہیں سکتی جب تک رزق نہ ملے، اللہ کی دیکھیں اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا کب ملنا ہے۔ ایک بندے کو دیکھیں، ایک بندے کی عمر بالفرض 50 سال ہے، اب وہ یہ کہ جی مثلا اس کا رزق 40 لاکھ ہے، یہ 50 لاکھ ہے، اس کی عمر بھی 50 سال ہے اور اس کا رزق بھی 50 لاکھ ہے، فرض کریں، ضروری نہیں کہ 25 سال کی عمر میں 25 لاکھ مل جائے، ممکن ہے کہ 45 سال کی عمر تک اس کو 25 لاکھ ہی ملے اور آخری 5 سال میں اس کو 25 لاکھ ملنا ہو۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ رزق جلدی جلدی لینے کے لیے شارٹ کٹ اور یہ جو ہے وہ حرام طریقے اور یہ جو ہمارے ہاں جو ہے لاٹری اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، انسان حرام طریقے استعمال نہ کرے، حرام طریقے استعمال کرے گا رزق تو زیادہ نہیں بڑھنا، رزق تو 50 لاکھ ہی ملنا ہے، حرام طریقے سے کما لے حلال طریقے سے کما لے، فرمایا حلال طریقوں سے لے لو، حرام طریقوں کو چھوڑ دو، اللہ نے 50 لاکھ لکھے حلال سے بھی ملے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی مجھے تو حرام سے زیادہ ملتا ہے، رشوت سے حرام سے زیادہ ملتا ہے، بھائی وہ رزق انسان کو حلال سے بھی ملنا ہے، چاہے تو انسان حلال سے کما لے چاہے تو حرام سے کما لے، اور موٹی موٹی محنت کرے، پتہ لگا عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اور ایک حدیث سناؤ، وقت جو ہے کم ہے، چاہتا ہوں تھوڑا رمضان کے بارے میں بھی بیان کروں، یہ حدیث ذرا بہت توجہ طلب ہے۔ جو لوگ رزق کی وجہ سے عبادت کو پس پش ڈال دیتے ہیں، عصر کا وقت ہے جس وقت جو ہے رزق کا وقت ہوتا ہے، رزق اس وقت بڑا جوبن پر ہوتا ہے، اس وقت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس کو نماز صلاۃ وسطیٰ قرار دیا گیا ہے، اور وہ فرمایا جو بندہ عصر کی نماز میں خرابی کرتا ہے اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا، اس کا مال بھی تباہ ہو گیا، آپ نے حدیث پڑھی ہوئی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ۔ تو انسان جو ہے وہ رزق کمائے لیکن عبادت کو خراب کر کے نہیں، اپنے فرائض کو پس پش ڈال کر نہیں۔ انسان نے قرآن سیکھنا ہے، انسان نے دین سیکھنا ہے، انسان نہ سیکھے، انسان کہ جی میرے تو جو ہے نا وہ میں نے کمائی کرنی ہے، میں نے دنیاوی علم سیکھنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ تو فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ کیا مطلب؟ میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ اللہ نے عبادت کے لیے 24 گھنٹے نہیں رکھے، اللہ نے عبادت تھوڑی رکھی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے جو عبادت کا وقت رکھا ہے اس کے لیے وقت نکالو۔ اگر فجر کی نماز کا وقت ہے وقت نکالو، ظہر کا وقت ہے وقت نکالو، عصر کا وقت ہے وقت نکالو، مغرب کا، عشاء کا، تراویح کا، قرآن پڑھنے کا، عبادت کا وقت نکالو۔ کیا ہوگا؟ املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، میں تجھے دل کا غنی کر دوں گا۔ اور آپ کو بتاؤں اصل غنا ہوتا ہی دل کا غنا ہے، صحیح حدیث مبارکہ صحیح بخاری وغیرہ کی، الغنا غنا القلب، اصل جو غنا ہے وہ دل کا غنا ہے، اور اصل فقر وہ دل کا فقر ہے۔ میں سوچتا ہوں کئی دفعہ کہ جو بڑے مالدار لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، جس کے پاس سونے کی ایک وادی ہے اور اس کو اس جیسی سونے کی ایک وادی اور چاہیے۔ غریب کو تو سونے کی وادی نہیں چاہیے، اس کو سونے کی اس جیسی ایک اور وادی چاہیے، وہ سونے کی اس جیسی وادی کے لیے اپنی نیندیں قربان کرتا ہے، ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کرتا ہے، کتنی دشمنیاں مول لیتا ہے۔ اس سے بڑا فقیر کون ہے؟ وہ فقیر ہے کہ نہیں، اس کو اتنی ہی سونے کی ایک وادی اور چاہیے۔ اور جس کو سونے کی وادی نہیں چاہیے، اللہ نے اس کو دل کا غنا دے دیا ہے، وہ تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ نے اسے قناعت دے دی ہے، تو وہ تو اس سے بڑا مالداری کوئی نہیں ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، الغنا غنا القلب والفقر فقر القلب، اصل غنا دل کا غنا ہے، اصل محتاجگی دل کے محتاجگی ہے۔ تو فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، قناعت تجھے دے دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری محتاجگی بھی دور کر دوں گا۔ انسان عبادت کرے گا، انسان کی محتاجگی اللہ دور کریں گے، اللہ ذمہ داری لے لیتے ہیں نا۔ اور فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو یہ کام نہیں کرے گا، اگر عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، جی مجھے تو عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، بڑی ذمہ داریاں ہیں، خود بھی کمانا ہے، بچوں کو بھی کھلانا ہے، یہ بہانے ہیں سارے۔ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھ کو شغل سے بھر دوں گا، تیری مصروفیات اتنی زیادہ کر دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، 24 گھنٹے محنت کرے گا لیکن محتاجگی دور بھی نہیں ہوگی۔ انسان محنت کرے گا، کام تو پورا ہوگا ہی نہیں، کام تو اللہ نے پورا کرنا ہے۔ دیکھیے میں
ایک دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے ایک کام کرنا ہے، کام ہو جاتا ہے، آپ ایک دفعہ کسی جگہ کام کے لیے جاتے ہیں، آگے آپ کو سیٹ پہ بندہ مل جائے، آپ کا کام 1 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ اگر وہی بندہ آپ کو نہ ملے، آپ 10 دفعہ جائیں، آپ کو بندہ نہ ملے، بندہ ٹال مٹول شروع کر دے، اس بندے کا دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ نے آپ کا کام کروانا ہے، وہ کام آپ کا 1 چکر میں ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کا کام نہیں کروانا، وہ 1 سال میں بھی نہیں ہو سکتا، رشوتیں دے کر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اللہ معاف کرے جاتے جاتے رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، جاتے جاتے کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا، ایک کام کرتے کرتے 100 کام اور پڑ جائیں گے۔ یہ سارے حادثے اور ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو انسان اللہ کی عبادت کی وقت نکالے۔ میں جو عصر کی نماز کے لیے نہیں جا سکتا، عصر کی نماز کے لیے جاؤں گا تو میری بکری نہیں ہوگی، میرا کام نہیں ہوگا، کیا پتہ پیچھے سے جو ہے وہ گاہک آیا وہ چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے کاروبار چھوڑ کر، تو اللہ اس کی محتاجگی بھی دور کرتے ہیں، اللہ اس کو سینے کا غنا بھی دیتے ہیں اور سکون دیتے ہیں، کام بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ وقت نہیں نکالتا اللہ کے لیے، اس کی مشغولیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ کام پھر بھی نہیں ہوتا، اور لیکن مصروفیت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو عبادت اور رزق کا تقابل قرآن کریم میں جگہ جگہ ملے گا۔ یہ آیت عبادت کے بارے میں، ساتھ رزق کی بات اللہ نے کر دی کہ انسان رزق کی وجہ سے عبادت کو خراب نہ کرے۔ ایک اور آیت کریمہ اس بارے میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پہ ڈٹ جائیں، خود بھی نماز پر ہمیشگی کریں، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، دیکھیے بات نماز کی ہو رہی ہے اور بات اللہ کو راضی کرنے کی ہو رہی ہے، عبادت کی ہو رہی ہے، ساتھ رزق کی بات آ گئی۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ جہاں بھی عبادت کی بات آتی ہے ساتھ رزق کی بات ضرور آتی ہے۔ یعنی اللہ یہ نہیں کہتے کہ انسان رزق چھوڑ دے، جیسے میں نے ذکر کیا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان مسجد میں بیٹھ جائے اللہ اللہ کرے 24 گھنٹے خود بخود رزق آئے گا، نہیں۔ رزق کے لیے انسان موٹی موٹی محنت کرے، اپنے 16 گھنٹے 12 گھنٹے کئی لوگ محنت کرتے ہیں۔ انسان کو اپنی نیند کے لیے بھی، انسان کی جان کا بھی حق ہے، اللہ کا حق ہے، سب سے پہلے اللہ کا حق پورا کرے، اپنی جان کو اپنا حق دے۔ انسان موٹی موٹی محنت کرے، اللہ پہ توکل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، انجام تو تقوی کے لیے ہے۔ تو انسان کو عبادت کے لیے کتنا وقت نکالنا ہے اور رزق کے لیے کتنا وقت نکالنا ہے، یہ انسان نے فیصلہ کرنا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، بس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا حصہ ہے مثل ذنوب اصحابہم، اسی کی مثل جس طرح ان کے ساتھیوں کا حصہ ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے حصہ ہے، حصہ ہے کیا مطلب؟ عذاب کا، ان کو عذاب کا حصہ ملے گا ظالموں کو، جس طرح ان کے ساتھیوں کو عذاب کا حصہ ملا۔ کن ساتھیوں کو؟ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جنہوں نے ان سے پہلے ظلم کیا، ان کے لیے جو عذاب ہے دنیا کے اندر، قبر کے اندر اور آخرت کا جو طے ہو چکا ہے۔ تو جو لوگ ابھی زندہ ہیں، جن کے پاس ابھی مہلت ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں، تو جس طرح پچھلے لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب رکھا ہے دنیا کا اور وہ عذاب کا شکار ہو گئے ہیں، قبر کا عذاب بھگت رہے ہیں، اللہ نے آخرت کا عذاب رکھا ہے، اس طرح ظالموں کے لیے بھی عذاب کا حصہ ہے۔ فلا یستعجلون، مجھ سے جلدی نہ مانگے، عذاب جلدی نہ مانگے مجھ سے۔ فویل، کئی ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ سے ڈرتے بھی نہیں اور کہتے ہیں کہ جی عذاب لے آؤ، فرمایا مجھ سے عذاب جلدی نہ مانگیں۔ فویل للذین کفروا، بس ویل ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون، ان کے اس دن سے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ یہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں، ان کے لیے دنیا کا عذاب بھی ہے، ان کے لیے قبر کا عذاب بھی ہے، اور سب سے بڑا عذاب آخرت کا عذاب۔ ویل ہے کافروں کے لیے اس دن، یعنی قیامت کا دن، جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے جہنم کا اور سخت عذابوں کا۔ تو اس دن کافروں کے لیے ویل ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ جس دن کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ جس دن اللہ فرماتے ہیں فذالک یومئذ یوم عسیر، یہ دن بہت مشکل دن ہے، علی الکافرین غیر یسیر، خاص طور پر کافروں پر تو بالکل آسان نہیں ہے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، مومن کہتے ہیں ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے جو بڑا ہی سخت قسم کا دن ہے۔ تو قیامت کا دن، قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی۔
اور کافروں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے انسان کو نیک عمل کرنے چاہیے اور دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا